میں حاضر ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک اہم ایشو پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ایشو کیا ہے؟ وہ ایشو ہے ایک قرارداد۔ ایک دن قبل ہماری قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی۔ اس قرارداد کی کیا اہمیت ہے؟ اس قرارداد کے نتیجہ میں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ کس کا نقصان ہے؟ کس کے فوائد ہیں؟ کیا اس قرارداد کی اہمیت کے پیش نظر وہ کسی ملک کے خلاف بہت بڑا اعلان جنگ ہے یا کچھ ہے؟ ایسا کچھ نہیں تھا۔ نہ ہی اس قرارداد کا متن کوئی اتنا پاورفل ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ اس سے کچھ بہت بڑا انقلاب برپا ہو جانا تھا۔ جسٹ ایک ریزولیشن تھی، ایک قرارداد تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ ایک چیک اینڈ بیلنس تھا، محاسبہ تھا، اپنی ذات کا محاسبہ کرنا تھا۔ وہ محاسبہ کیا تھا؟ وہ محاسبہ یہ تھا کہ ایک شخص جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی اور اس گستاخی کی بنیاد پر اس کے خلاف پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوا، وہی احتجاج پاکستان میں بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد ہمارے اصحاب اقتدار نے ایک تنظیم کے ساتھ معاہدہ کیا اس ملک کے ایمبیسیڈر کو نکالنے کا، تو وہ کچھ نہ ہو سکا۔ لیکن اب اس بات پہ بات ختم ہوئی کہ ہم ایک ریزولیشن لاتے ہیں، قرارداد لاتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قرارداد کے اندر یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ ہم نے اس ایمبیسیڈر کو وہاں سے نکالنا ہے، کچھ ایسا نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ ہمارے رویوں پہ کرنے لگا ہوں، وہ بات کرنے لگا ہوں جو ہماری مینٹیلٹی ہے اس پہ بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارے حکمران، وہ لوگ جنہیں ہم نے اپنا حکمران چنا، ایک بار نہیں بارہا چنا، بارہا ہم نے ان کو اپنے سروں پہ بٹھایا اور مختلف انداز میں مختلف روپ لے کر وہ لوگ ہمارے پاس ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ان کو کہ وہ لوگ اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کس قدر وفادار ہیں، کس قدر ڈرپوک ہیں، کس قدر اغیار کے مفادات کے لیے کس قدر وہ لوگ گرے ہوئے ہیں، کس حد تک وہ گر سکتے ہیں کہ ایسی قرارداد جس کا تعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، اور پوری پارٹیاں اس اجلاس میں شرکت تک نہیں کرتی۔ ایک وہ پارٹی جو اپنے آپ کو ہمیشہ دعویدار تھی، اس انسان دینی سوچ رکھنے والوں سے ہمیشہ انہوں نے ووٹ اس بات پر لیے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قادیانیوں کے کافر کہنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن مقام حیرت ہے، مقام فکر ہے، اس پارٹی کا ایک شخص بھی اس اجلاس کے اندر نہیں گیا۔ وہ ہے کہ ہم نے یہ شو کیا کہ یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، ان چیزوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وفات ہے۔ علامہ اقبال نے کیا سوچا ہوگا؟ علامہ اقبال کی روح تڑپ گئی ہوگی کہ وہ ملک جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، وہ ملک جس کے لیے لوگوں نے اپنے بچے گنوائے، جس کے لیے کئی خواتین کی عصمتیں لوٹیں، جن کی خاطر کئی بوڑھے باپ اپنے جوان بچوں سے محروم ہوئے، اس ملک کی اسمبلی، اس ملک کے اندر کھڑے ہونے والے حکمران، اس ملک کی حکمرانی کا دعویٰ کرنے والے لوگ، ان کی سوچ اور فکر اس قدر نیچے ہے، اس قدر گری ہوئی ہے کہ وہ ایسی قرارداد لانے کے لیے اسمبلی میں آنا تک گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں خطرہ ہے اگر ہمارا نام کہیں پہ آ گیا تو شاید کل ہمیں اغیار کے جوتے چاٹنے کا موقع نہ مل سکے، ان کی قانون کی پاسداری کرنے کا، ان کے آشیرواد حاصل کرنے کا، ان کے سوچ اور فکر کو یہاں پنپنے کا شاید ہم ان کو موقع فراہم نہ کر سکیں، اور شاید ہمیں اقتدار مستقبل میں نہ مل سکے۔ اس قدر ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہم نے اپنے سروں پہ مسلط کیے۔ میری صرف اتنی گزارش ہے کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آئیں، ایک بار ان سے ضرور پوچھیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کی بات ہو رہی تھی، اس وقت آپ کا وزن کس پلڑے میں تھا؟ آپ کے
آپ کے جو مفادات تھے وہ کس کے ساتھ تھے، آپ کی سوچ اور فکر کس کے ساتھ تھی، آپ کس کے ساتھ جانا خوشی سے پسند کرتے تھے، ضرور پوچھیے گا۔ امید ہے کہ آپ پوچھیں گے، اور نہ صرف پوچھیں گے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کو ضروری ہے کہ سارے کے سارے آپ تحریک لبیک کو ہی سپورٹ کریں، لیکن یہ ضرور کہوں گا اس موقع پر تو نہ تو آپ نے تحریک لبیک کو سپورٹ کرنا تھا، نہ آپ نے کسی اور کو سپورٹ کرنا تھا، آپ نے صرف اس بات کے لیے آنا تھا کہ ہم بھی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ وہ شخص، وہ ملک جنہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں سرکاری سطح پر گستاخی کی، ان کے خلاف آج ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ اور مجھے اس بات پر بھی حیرت ہے، 2 دن قبل جب اجلاس ہوتا ہے، اس پارٹی کے سابقہ وزیر اعظم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ تھے جب ڈنمارک نے ایسا کیا تو ہم یہاں پر یوم عشق رسول منایا۔ راجہ صاحب، میں آپ کی تقریر سے بڑا متاثر ہوا، بڑا دل خوش ہوا، لیکن آج آپ کے رویے نے بہت مایوس کیا۔ قمر الزمان قاہرہ صاحب، آپ کے رویے نے بہت مایوس کیا، اور دیگر پارٹیاں، بے شمار لوگ اجلاس میں شرکت نہیں کی آپ نے۔ اور اگر آج یہ اجلاس آپ کے ذاتی مفادات کا ہوتا، آپ کے ذاتی فائدے کا ہوتا، آپ کے الاؤنسز کا ہوتا، تو آپ سارے وہاں پہ دوڑ کر جاتے۔ اگر آپ کے کرپٹ لیڈروں کو بچانے کا ہوتا، آپ سارے دوڑ کر جاتے۔ لیکن چونکہ اجلاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا تھا، کل کس منہ سے آپ لوگ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں گے کہ جب اللہ کی نبی کی عظمت کی بات تھی تو آپ نے تو ایسے اجلاس کے اندر شرکت کرنا بھی اپنے لیے بہتر نہیں سمجھا۔ امید ہے میری بات ان تک پہنچے گی اور سوچیں گے، تنہائی میں سوچیں گے کہ آج علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں وہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس علامہ اقبال کی روح یقیناً تڑپی ہوگی، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی روح یقیناً تڑپی ہوگی، جنہوں نے ہندوستان کا گورنر بننے کے بجائے جنہوں نے پسند کیا کہ میں ایک الگ اسلامی مملکت بناؤں، ایک اسلامی تجربہ گاہ کے لیے ایک ایسا ملک بناؤں جہاں اسلام کے نظام کو نافذ کیا جائے، ان لوگوں کی روحیں تڑپی ہوں گی، ان علماء مشائخ کی روحیں تڑپی ہوں گی۔